اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ۔ روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے، وہ بھی موضوع قرآن کریم سے ہم انتخاب کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے محترم مہمان سے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع، شاید اہم ترین موضوعات میں سے ایک، ہمارے علماء کی ذمہ داریاں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو علماء ہیں، اللہ کی خشیت انہی کے پاس ہوتی ہے۔ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ہمارا دین ہمارے معزز علماء کو دے رہا ہے۔ ہمارے علماء کی ذمہ داریاں بنیادی طور پہ کیا ہیں جو دین ان پر عائد کرتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو ہر فرد کے لیے ہے، کیونکہ ختم نبوت ہو گئی، اب کار نبوت باقی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں علماء کا ایک بڑا مقام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کا ابلاغ کر دیا جائے، دین کی بات پہنچا دی جائے۔ سوال ہم یہ رکھیں گے کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ دین کسے علم کہتا ہے یا العلم کہتا ہے؟ خواتین و حضرات، ہم کیا ان خطوط پر اپنا سفر کر رہے ہیں؟ دینی علوم اور عصری علوم میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عصری علوم کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے اور اس فکر کو کیا ہمارے معزز علماء آگے بڑھا رہے ہیں؟ عہد کا لمس کیا ان کی گفتگو میں ہے؟ کیا وہ اپنے علم کا تزکیہ کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہوگی۔ ایک سوال ہم ضرور یہ رکھیں گے کہ کیا ہمارے معزز علماء وحی اور عقل کو قریب کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، میرے لیے خوشبختی کی بات تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے جید عالم دین محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں اور ہم نے نہ سیکھا ہو۔ اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ اور آیت نمبر 63۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے
اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ علماء کی بنیادی ذمہ داریاں دین کیا آیت کرتا ہے، قرآن کریم کی چند آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمودات میں نے یہاں پیش کیے۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ عمدہ عناوین انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ جیسا آپ کا نام ہے ویسے ہی آپ کے انتخابات ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم انسانی زندگی کا وہ شرف ہے کہ اللہ نے جب پہلا انسان زمین پر بھیجا تو اس کو نہ بادشاہت عطا کی، نہ زمین کے خزانے اس کے سپرد کیے، نہ یہاں کے جواہرات کا مالک بنایا، بلکہ علم آدم الاسماء کلھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ علم انسان کی زندگی کا ایک غیر معمولی شرف ہے۔ دیوان امیر المومنین ایک شعر ہے، اور بہت سے مدارس میں، ہر مکتب فکر کے مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ دیوان: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم اللہ کے تقسیم پر بہت خوش ہیں سبحان اللہ، کہ سبحان اس نے ہمیں علم دیا، غیروں کو مال دے دیا۔ کیا بات۔ وإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ مال ان قریب فنا ہو جائے گا، کل کسی کے پاس تھا، آج کسی کے پاس ہے، آئندہ کسی کے پاس ہوگا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم وہ دولت ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ نے جب تک علم کی اہمیت کو سمجھا، مرکز ساری دنیا کا عالم اسلام رہا۔ بغداد سارے علوم کا مرکز بنا ہوا، سبحان اللہ۔ اور جب سے ہم لوگوں نے علم کو وہ اہمیت نہیں دی، اس لیے اس وقت سے ہم اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر ان اقوام کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے علم کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، مسلمان کو تو اس میں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا تعارف حکومت، بادشاہت، سلطنت کسی حوالے سے نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ شہر میں ہر ضرورت موجود ہوتی ہے، دیہات میں ساری ضرورت موجود نہیں ہوتی ہیں، مگر شہر میں ہر ضرورت موجود ہوتی ہے۔ ہاسپٹل ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، درسگاہیں ہوتی ہیں، شفا خانے ہوتے ہیں، ریڈیو کے اسٹیشن ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اسٹیشن ہوتے ہیں، ریلوے کے اسٹیشن ہوتے ہیں، ہوائی اڈہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو گویا سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں شہر علم ہوں، ہر علم کی رسائی مجھ تک ہونی چاہیے۔ اسی بات کو شاید اقبال نے کہا: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو چونکہ سرکار نے اپنی ذات کے تعارف میں شہر علم قرار دیا، تو اب امت مسلمہ کا فرض تھا کہ اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بلکہ اس کو حرز جان بناتے ہوئے، کوشش یہ کرتے کہ ہم علم کے اعتبار سے اتنے بلند ہوں کہ ساری دنیا ہماری طرف رخ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ ساری دنیا اتنی بلند ہو جائے کہ ہمیں ان کی طرف رخ کرنا پڑے۔ جب سے ہم نے علم کی آبیاری میں کمزوری کی، اس وقت سے دنیا مرکز بن گئی، ہم کشکول لے کے اس کے آگے چلے گئے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم اس اپنی میراث کو سمجھیں۔ آدم کی میراث ہے، سب سے پہلا علم جو عطا کیا گیا جناب آدم کو عطا کیا گیا، اور پھر ہر دور میں انبیاء علم کے اعتبار سے انتہائی ممتاز رہے اور بندگان خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ یہ علم، اس کے اگر اہمیت کو پیش نظر رکھا جائے، یہ اور بات ہے کہ علماء دونوں قسم کے ہیں۔ حدیث موجود ہے، اور تقریباً ہر مکتب فکر کی کتاب میں موجود ہے، کہ ایک ہو گئے عالم، ایک ہو گیا عالم نما۔ پوچھا گیا کہ عالم اور عالم نما میں فرق کیسے سمجھیں؟ فرمایا اگر
الہی تعلیمات اس کی زبان پر جو جاری ہو رہی ہیں وہی کردار میں نظر آئیں تو عالم ہے، ٹھیک، اور اگر الہی تعلیمات صرف زبان پر جاری ہو رہی ہیں کردار میں نہیں ہے تو عالم نما ہے. ٹھیک ہے. وہ علماء حق اور علماء سو وہ ایک الگ منزل ہے. ٹھیک. علماء حق اور علماء سو الگ منزل ہے. اسی لیے سرکار یہ بھی فرماتے ہیں نعم العمراء علی باب العلماء وبئس العلماء علی باب العمراء. مفہوم یہ ہے کہ بدترین عالم وہ ہے جو حکام کے در پر چاپلوسی کرتا نظر آئے، اللہ اکبر، اور بہترین فرما روا وہ ہے جو عالم کے دروازے پر کچھ سیکھ رہا ہو. ٹھیک. تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تو عالم نما وہ علماء کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے لیکن وہ دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، جن کے کردار میں علم کی روشنی نہیں نظر آتی، ٹھیک. الفاظ میں نظر آتی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے انٹرو میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صاحبان علم ہیں. اب صاحبان علم میں کون کون ہیں؟ صرف معلومات نہیں، عالم ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اولوا العلم درجات. اللہ سر بلند رکھے گا ان میں سے تم میں سے ان کو جو صاحبان ایمان ہیں اور جو صاحبان علم ہیں ان کو درجات عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک زیادہ علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام واعظ کر رہے تھے اور کسی موقع پر کوئی ایسی بات ان کی زبان سے ادا ہو گئی جو قدرت کو پسند نہیں آئی. کہا موسیٰ جاؤ ایک ایسے آدمی کے پاس جس کو ہم نے تم سے زیادہ علم عطا کیا. اللہ گھبرا گئے موسیٰ علیہ السلام، چلے تلاش میں. سورہ کہف میں پوری تفصیل موجود ہے. پہنچ گئے، چلتے 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 تھک گئے تو کہا اس سے اپنے ساتھی سے کہا بھئی ہم لوگ ناشتہ لے کے آئے تھے، کچھ لاؤ، تھک گیا ہوں، کچھ کھاؤں اس میں سے. تو ناشتہ کیا تھا؟ بھنی ہوئی مچھلی تھی. اس وقت ساتھی نے جناب یوشا نے کہا کہ جناب ہم لوگ جس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہاں وہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی. راستہ مرا کے سمندر میں چلی. ہائیں ارے کیا کہا تم نے؟ قدرت نے یہی نشانی بتائی تھی، اے موسیٰ تم سفر کرو، اس جگہ تک پہنچو جہاں پر تمہاری مچھلی خود بخود پانی کے اندر چلی جائے گی. ٹھیک. تو واپس پلٹے، تلاش کرتے 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 پہنچے اس جگہ جہاں پر جناب خضر علیہ السلام آرام کر رہے تھے. ان کو سلام کیا کہ اچھا تم بنی اسرائیل کے نبی ہو؟ جی. سیکھنے آئے ہو؟ جی. برداشت نہیں کرو گے؟ برداشت نہیں کرو گے؟ میں نہیں کچھ تو ساتھ دیجیے. پھر چلے اور پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے. جی ہاں. تو یہ جو واقعہ سورہ کہف میں بتایا گیا ہے اس کے ہم تفصیل پر نہیں جانا چاہتے اس وقت، کہ ایک علم ایسا ہے کہ جو اللہ نے اپنے خاص مخصوص بندوں کو عطا کیا. جناب خضر جو عمل کر رہے تھے، جناب موسیٰ کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا. ہاں یہ کیا کر رہا؟ ارے اس کشتی میں آپ نے چھید کر دیا، یہ کیا کیا؟ تو سب ڈوب جائیں گے لوگ. ٹھیک. ارے اس بچے کو آپ نے مار ڈالا، ارے یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے یہ دیوار گری تھی، آپ اس سے کچھ اجرت نہ دیتے. کہا میاں اس بات کو نہیں سمجھتے ہو، میں نے پہلے کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے. ٹھیک. تو علم کی منزل ایک غیر معمولی منزل ہے. ایک حدیث ہے اور وہ بہت عجیب ہے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے علم میں یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. چونکہ اللہ نے سرکار دو عالم کو ہر علم سے مالا مال کر کے بھیجا تھا. اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، چونکہ سرکار معلم ہے انسانیت کے قیامت تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان علمی اعتبار سے قیامت تک جس ارتقاء کو بھی پہنچ جائے سرکار دو عالم کی ذات ان سے بلند رہے گی، صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ سرکار معلم ہے. انما بعثت معلما، معلماً میں جب مبعوث کیا گیا معلم کی حیثیت سے. سبحان اللہ. تو جب معلم کی حیثیت سے ہیں تو انسانی قافلہ جتنی بھی منزلیں طے کرتا چلا ہے، ارتقاء کی منزل طے کرتا چلا جائے، سرکار دو عالم ان کے معلم رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان. اس وقت کے انسان کے معلم تھے، آج سے 1400 برس پہلے. اس صدی کے بھی معلم ہیں، اور آئندہ جب تک انسانی قافلہ برقرار ہے، صدیاں طے کرتا جا رہا ہے، ارتقاء کی منزلیں طے ہوتی جا رہی ہے، تسخیر کائنات کی منزل میں سفر کر رہا ہے، مگر
سرکار دو عالم ان بنی نوع انسان کے لیے معلم رہیں گے، کیونکہ وہ علم واقع ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، آئے محمد عربی علم آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضور کی آمد در حقیقت بنی نوع انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے تھی۔ اللہ، اسی بات کو قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیت میں کیا کہا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے کتاب آپ پر اسی اتاری تاکہ بنی نوع انسان کو تاریکی سے نکالے، نور تک پہنچائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ڈال دیتا ہے۔ معلومات اور چیز ہے، ہم دنیا کے معلومات حاصل کریں، جغرافیہ کی معلومات دیکھیں، کون سا ملک کہاں پر پایا جاتا ہے، تاریخ کی معلومات دیکھیں، کون سا بادشاہ کے زمانے میں گزرا، کون سا حاکم کہاں گزرا، یہ معلومات ہیں۔ علم کیا ہے؟ العلم نور، ایک علم نور ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، جب اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے۔ انسان اپنے رب سے التجا کرے، میرے مالک مجھے علم سے سرفراز فرما۔ ہمارے ایک استاد تھے، بزرگ، بہت بڑے بزرگ، جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے اور کوئی عبارت بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کتاب بند کر دیتے تھے، کہتے تھے ٹھہرو، وہ جاتے تھے مسجد، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خدا سے التجا کرتے تھے، پڑھنے والے یہ عبارت میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، کس سے کیا جی، اور اس کے بعد جب وہ آتے تھے دوبارہ تو وہی عبارت ان کے لیے بالکل سہل ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان چونکہ اس میں لازمی ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق رکھے۔ انسان کو جو پہلا پیغام دیا گیا ہے کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، ٹھیک، پڑھو مگر رب کے نام سے پڑھو۔ وہ کون سا رب؟ خلق، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ میں تو اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ اس آیت میں اگرچہ سرکار دو عالم پر جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، 3 لفظ ہیں مگر 3 مفاہیم کی طرف نشاندہی۔ پہلا اقرا ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ دوسرا باسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، کسی بھی علم کے سلسلے میں اپنے رب سے رابطہ قائم کرو تاکہ تمہیں ارتقاء نصیب ہو، تمہارے قلب کو پاکیزگی نصیب ہو۔ الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اس میں یہ پیغام موجود ہے کہ تمہارے معلومات کا مرکز کائنات ہونی چاہیے، کہ اس کائنات کو دیکھو، آفتاب اور اس کی تمازت کو دیکھو، ماہتاب اور اس کی خنکی کو دیکھو، ستاروں کی چمک کو دیکھو، دریاؤں کی روانی کو دیکھو، سمندروں کی طغیانی کو دیکھو، روز و شب کے نظام کو دیکھو، موسم کی تبدیلی کو دیکھو، بارش کو دیکھو، موسم کو دیکھو، پھلوں کے پکنے کو دیکھو، مٹھاس، پھٹو مٹھاس کو دیکھو، یہ پوری کائنات پر غور کرو۔ سبحان اللہ، پوری کائنات پر غور کرو، اور جو تمام جو کام بتائے آپ نے ابھی اس گفتگو میں، کیا اس انداز سے ہم اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانور بھی، یعنی ایک گدھا ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ بھی منہ اٹھا کر کائنات کو دیکھتا ہے، تو اس کے کائنات کو دیکھنے میں اور انسان کے کائنات کو دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ اچھا، مجموعی طور پر شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ جو آپ نے کہا کہ چاند کی نرمی اور یہ خنکی اور یہ نباتات، یہ جمادات، یہ پھول، پتے، آبشار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جمالیات ہیں جو پوری دنیا پر ظاہر ہیں۔ اس جمالیات میں سے جو کہ اللہ کا جمال ہے، اپنے حصے کا جمال لینا ہے اور مرنے سے پہلے اس جمال میں اضافہ کر کے چلے جانا ہے، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اگر وہ حاضر ہوں تو پرجمال ہوں۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں کیونکہ بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، علم کے ساتھ ساتھ معلومات بھی۔ علم میں اور معلومات میں علامہ صاحب کیا فرق ہے؟ علم اور معلومات میں، معلومات کتابوں سے حاصل ہوتی ہیں، علم کتاب کے ساتھ بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے اگرچہ پوری کائنات کا علم حضور کو عطا کر دیا، مگر پھر فرمایا قل رب زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ پالنے والے، اے پیغمبر فرمائیے، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو علم میں اضافہ، چونکہ علم ایک روشنی ہے دل کی، اور پیغمبر مبعوث ہوئے تھے اسی لیے کہ بنی نوع انسان کے جہالت کو دور کر کے ان کے دلوں میں نور الہی کو منور کیا جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ جتنا قلب کی صفائی ہوگی، اس لیے قرآن مجید میں کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے کیا فرمایا، یتلو علیہم
آیات آتے ہی ویزکیہم، آیات الہی کی تلاوت کریں گے، ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں گے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، نفس پاک ہوگا، نفس صالح ہوگا، نفس کی اصلاح ہو چکی ہوگی تو کتاب سے بھی فائدہ پہنچے گا، حکمت سے بھی فائدہ پہنچے گا، سبحان اور اللہ، نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو نہ کتاب سے فائدہ پہنچے گا نہ حکمت سے فائدہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علم ہے، اس کے بعد حکمت ہے، تو علم کی منزل ابھی طے شاید ہم سے نہیں ہو پا رہی، حکمت کے دروازے تو بہت دور ہیں نا، اور جسے ہم نے حکمت عطا کی اوتی فقد خیرا اوتی کثیرا، خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا، لیکن ابھی ہم حکمت پہ بات نہیں کر رہے۔ ارشاد آپ یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت خداوندی، صاحبان علم، تو یہاں صاحبان علم یہ کون ہیں؟ یعنی علماء کا لفظ آ رہا ہے، جا سورہ فاتر ہے میرا خیال جی۔ ہے، تو اس میں علماء کی تعریف کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ اس آیت کی روشنی میں جیسا کہ اس کی تشریح سرکار دو عالم کے اس ارشاد میں ہمیں نظر آتی ہے کہ دیکھو کچھ عالم نما ہوں گے، کچھ عالم ہوں گے۔ عالم نما وہ ہے جس کے زبان پر تو الہی تعلیمات کا تذکرہ ہو مگر کردار میں نہ ہو۔ عالم وہ ہوگا جس کے کردار میں بھی الہی تعلیمات کا نمونہ ہو اور اس کی گفتار میں بھی الہی تعلیمات کا نمونہ ہو۔ اور بعض مقامات پر تو شدت کی گئی ہے کہ علماء سو سے بچو، کیونکہ وہ تمہارے دین کو خراب کریں گے، اور علماء حق کی طرف جاؤ تاکہ وہ تمہارے دین کی آبیاری کریں گے۔ ہم اس منزل پر ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تلاش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب تک ہم نے علم کی آبیاری کی، اس وقت تک ہم دنیا کا مرکز بنے رہے، اور جب ہم نے علم کی آبیاری کو چھوڑا اور دوسرے شاہی ترحمات میں لگ گئے، تنعمات میں لگ گئے، اس وقت سے کھچ کے علم کہیں اور چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ قرآن کا تلک ایام نداولو بین الناس، ہم اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی یونان تھا، کبھی عالم اسلام تھا، کبھی مغرب ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں ٹھیک، کہ سرکار دو عالم جو آئے تھے دنیا میں علم کو پھیلانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی بات تلک الایام نداولها بین الناس کی جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم یہ ایام دہراتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے، جو اس انجن پر قابض ہوتا ہے وہی دنیا کی امامت کرتا ہے دنیاوی طور پر۔ یونان جب اس کے پاس علم تھا وہ آگے، جو آج مغرب ہے یہ مغرب کیونکہ علم ہے اس کے پاس، تو وہ جہاں داری کر رہا ہے، جہاں بانی کر رہا ہے مغرب۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو جملے تھے جو میں نے ابھی ادا کیے، یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے، علم حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا آپ نے جو یہ بات میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے دلوں میں خشیت خداوندی ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہی یعنی وہ اہل ایمان، اہل علم ہی اللہ کی معرفت اختیار کرتے ہیں۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اللہ کو ہی نہیں جان سکتے، بے خبر رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، خوف ہی نہیں ہوتا، ہر دنیا کے اوٹ پٹانگ کام کریں گے، خوف خدا نہیں رہتا۔ اصل بنیاد کیا ہے کہ دلوں میں جب تک خوف خدا نہ ہو کوئی فرض انسان صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا۔ خوف خدا نہ ہو، صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، صحیح روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، صحیح حج نہیں کر سکتا ہوں، بندگان خدا کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خوف خدا پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اور تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ ماہ رمضان میں جو روزے کی فرضیت ہے وہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب صبح سحری کے وقت سے لے کے افطار کے وقت تک بھوکے پیاسے رہیں تو ہم سوچیں ہم کیوں بھوکے ہیں؟ آج گھر میں کھانا نہیں ہے؟ نہیں، کھانا موجود ہے۔ دودھ نہیں ہے؟ دودھ بھی موجود ہے۔ مشروب موجود ہے؟ اچھا پھل نہیں ہے؟ جی پھل بھی موجود ہے۔ اچھا کیا یہ ہائیجینک نہیں ہے؟ نہیں صاحب بالکل ہائیجینک ہے۔ اچھا کہ یہ حرام کے ہیں؟ نہیں صاحب بالکل حرام ہے، ذاتی محنت کے، کیوں نہیں کھا سکتا؟
اس لیے نہیں کھا سکتا کہ اللہ نے اس وقت کھانے سے منع کیا ہے. سبحان تو اللہ. جو چیزیں ذاتی طور پر حلال ہیں اگر اللہ ایک ڈیوریشن کے لیے ایک مدت کے لیے ان کو حرام کر دے تو بندہ مومن کا فرض ہے کہ ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے. تو اس سے ایک تربیت اور بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ذاتی طور پر حلال تھیں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے حرام کر دی, ہم ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. تو جو چیزیں اس نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ان کی طرف کیسے قدم بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور خوف خدا یا تقویٰ کیا اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ہم ان سے دور رہیں, جن چیزوں کو اس نے اجازت دی ہے ہم ان کی طرف قدم بڑھاتے رہیں. تو اس ماہ مبارک میں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ مہینہ غیر معمولی برکتوں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یہ شہر اللہ بھی ہے, شہر الصیام بھی ہے, شہر و کتاب اللہ بھی ہے. اسی مہینے میں اللہ کی ساری کتابیں نازل ہوئی, توریت اسی میں نازل ہوئی, انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی, زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی, اور قرآن تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے. تو ہمیں اس ماہ مبارک میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کی امت ہیں؟ سرکار دو عالم کی. اور سرکار دو عالم کا منصب کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں. لہٰذا ہر مسلمان کوشش کرے اس مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اپنے نفس کو اس پاکیزگی کی طرف لے جائے کہ یزکیہم, سرکار نے پہلے تلاوت کی ہے اور اس کے بعد نفسوں کا پاک و پاکیزہ کیا ہے تاکہ کتاب اور حکمت ان کے سمجھ میں آ سکے. دنیا کی معلومات حاصل ہونا اور ہے, نفس کا علم کی منزل طے کرنا اور ہے. کیونکہ علم اس وقت آئے گا جب نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو. معلومات مل سکتی ہیں اگر نفس کا تزکیہ نہ ہو, لیکن علم نہیں مل سکتا جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہ ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام کے بارے میں جناب ابراہیم نے بھی یہی دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, آیات الہی کی تلاوت بھی کریں, ان کے نفس کو پاک و پاکیزہ کریں. کیونکہ نفس پاک ہو تو علوم الہی کا مرکز بن سکتا ہے, نفس پاک نہ ہو تو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں, علوم کا مرکز نہیں بن سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی نفس کی پاکیزگی کے بغیر علوم حاصل نہیں ہو سکتے, معلومات آ سکتی, معلومات مل سکتی ہیں. اچھا, ہمارے پاس انفارمیشنز آتی ہیں, معلومات آتی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحبان علم میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر. جو آپ نے واقعہ سنایا ہے کہ آپ کے استاد جب کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو مسجد جاتے, 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ سے جب رابطہ قائم ہو جاتا ہے, جد و جہد ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, تو اللہ راستے کھولتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ذرا ہم اس کا جو بنیادی جو فلسفہ تھا علم کا, جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے, وہ آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا. اب ہم آ جاتے ہیں آج کے علماء کے حوالے سے گفتگو کا آغاز آپ سے کرواتے ہیں. یہ تمام تعریفات اور تشریحات جو آپ نے بیان فرمائیں, اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں امت کے علماء, کہ پوری امت کے علماء. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے علماء قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ, اور تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ڈوز اور ڈونٹس جو انہوں نے کیا وہ نہیں کرنا ہے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, توریت کی آیات کو ان کے علماء بیچ دیتے تھے, تم نہیں بیچنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہ توریت کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے تھے, کچھ پر نہیں ایمان لاتے تھے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج قرآن کریم کے حوالے سے روشنی میں جو علماء کی تعریف آپ نے بیان کی, یعنی ان علوم میں, اور علوم سے پہلے خشیت خداوندی, خشیت خداوندی سے معرفت خداوندی. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی سخت آیت ہے یہ, بہت سخت آیت. ارشاد فرمائیے. ما قدر اللہ حق قدرہ. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا, اللہ یعنی جو اس کا حق تھا ادا نہیں کیا. سرکار دو عالم پر جو آیت نازل ہوتی تھی, آپ پہلے آیت کی تلاوت سنواتے تھے, پھر اس کی تشریحات سمجھاتے تھے.
یہی تشریحات ایسی تھی جو قلوب کو کھینچ رہی تھی. ورنہ عرب کے وحشی جو اصنام کے پجاری تھے وہ کیسے کھنچ کے آ رہے تھے. اس میں ایک تو حضور کے اخلاق حسن اور دوسرے قرآن مجید کی عظمت و جلالت. جب حضور کسی آیت کی تشریح فرماتے تھے اور ان کو تدبر کی طرف مائل کرتے تھے، اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. انسان کے لیے رب کی معرفت کا اہم ترین ذریعہ اس کی کائنات پر غور ہے اور قرآن میں تدبر ہے. جتنا ہم قرآن کی آیات پر غور کرتے چلے جائیں گے اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا کائنات کو سمجھتے جائیں گے اتنے ہی ہمارے دلوں میں معرفت پیدا ہوتی چلی جائے گی. چونکہ اللہ کی معرفت کا جو سب سے بہتر ذریعہ ہو سکتا ہے وہ کائنات ہے. اس لیے سورہ اقرا کی پہلی آیت میں یہی کہا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا. تو پہلے ہی منزل میں انسان کو توجہ دلائی گئی خالق کو پہچاننے کا راستہ اس کی مخلوقات میں ہے. اب اس عہد میں کچھ عالم اس دور میں بھی کچھ عالم ہیں، کچھ عالم نما ہیں. عالم نما سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن عالم کا فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ حکماء نے راستہ معین کیا، تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. پہلے خود کی اصلاح کریں، اس کے بعد تدبیر منزل اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اور پھر تدبیر سیاست مدن آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بنی نوع انسان تک فیض پہنچائیں. سورہ تحریم میں کہا گیا یا ایھا الایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی ذات کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ہر انسان کی کم سے کم ذمہ داری اپنی ذات کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. جب اپنے گھر والوں کی اصلاح کر چکے پھر اسے آگے بڑھنا چاہیے قوم کی اصلاح کی طرف. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی کہ جو واعظ کرنے آئیں گے تو بہترین واعظ کرتے نظر آئیں گے، لیکن چوں بخلوت می رون ان کارے دیگر میں کنن. ان کے خلوت اور جلوت غیر معمولی تضاد کے حامل ہے. اللہ اکبر. اور جب خلوت اور جلوت تضاد کے حامل ہو جائے تو اس انسان کے کلام میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، اور سبحان اللہ کیا قول ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی یہ عمل کا تعلق علم سے بہت زیادہ ہے، اور اخلاص نظر آئے. علم، عمل اور اخلاص، یہ ٹرائکا چلتا ہے آگے. لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے کہ جو علماء کا جس مقام پر ہمارا دین انہیں رکھتا ہے، یا جب ایک عالم دین ممبر پر بیٹھتا ہے تو یہ ممبر کس کا ممبر ہے؟ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اس کس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اور وہاں قال اللہ اور قال الرسول ہونا چاہیے اور بس. اللہ اکبر. اور اگر وہ بھی ہو گیا، یعنی اپنی دانش کے مطابق، یعنی علم کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، اب جتنا علم ہے ہمارے پاس وہ علم منتقل کر دیا جائے. اللہ اکبر. کیا وہ ہو رہا ہے؟ یا یہ ہے، یا کیا اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں نیابت کس کی کر رہا ہوں؟ اور کاش ہم لوگ ممبر رسول کی اہمیت کو سمجھتے، اور سرکار دو عالم کو جو خواب دکھایا گیا تھا، اللہ اکبر، کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ میرا ممبر ہے اور اس پر بندر اچھل رہے ہیں. تو اس کے بعد اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب تک زندہ رہے چہرے پر تبسم نہیں آیا. اللہ اکبر. میرے بعد ایسا ہونے والا ہے کہ میرے ممبر پر بندر اچھلے. کیا یہ علامت ہے اس بات کی، علامت ہے اس بات کی کہ ایسے لوگ ممبروں پر قابض ہوں گے کہ جو دین سے بالکل دور، مگر زبان پر ان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری اچھی باتیں زبان پر ہوں گی، عملی زندگی میں خود بھی دور ہوں گے، نہ اولاد کی تربیت کر سکتے ہوں گے، بندگان خدا کو فیض پہنچا سکیں گے. عالم کی ذمہ داری اس دور میں سب سے زیادہ ہے. صنفان من امتی ان صلحا صلحت الامہ وان فسدتا فسدت الامہ. میری امت کے دو صنف ایسی ہیں، اگر صحیح راستے پر ہوں تو قوم صحیح رہے گی، اگر یہ دونوں بگڑ جائے تو قوم بگڑ جائے گی. ان میں پہلا نام آپ نے علماء کا لیا ہے. اگر عالم صحیح ہوگا تو قوم کو صحیح راستے پر ڈھالے گا. اور دوسری حکام کو قرار دیا آپ نے، کہ حکومت کے معاملات ہمارے یہاں دونوں چوپٹ ہیں. جی ہاں. دیکھیے یہ میرا سوال تھا
لیکن آپ نے میرے سوال کے سے پہلے ہی اس کا جواب آپ نے عطا فرما دیا کہ ہمارے یہاں دونوں ہی چوپٹ ہیں. نہیں اللہ اپنے اکبر. معاملات کو خراب کیا ہوا ہے تو اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہے ہیں. ٹھیک. ان کو سرکار کی زندگی سے درس دلانا چاہیے کہ حضور نے کیا فرمایا. اللہ کیا اکبر. فرمایا؟ اللہ. المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. ٹھیک. مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک. لیکن اب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ممبر رسول پر کہ جو تفریق پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وحدت امت پاش پاش ہو جاتی پاش ہو جاتی. تو یہ لوگ یقیناً مجرمین میں ان کا شمار معلمین میں نہیں ہو سکتا، مجرمین میں ہوگا. اللہ کیونکہ سرکار کے ارشاد کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں. یہ اذیت پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی. اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے خون بہتے ہیں، ٹھیک. کتنی عصمتیں اجڑتی ہیں، جی ہاں. کتنے حقوق پامال ہوتے ہیں. جی چھوٹے چھوٹے مسائل یعنی جو فروعی مسائل ان کو مارکہ حق و باطل بنا لیتے ہیں اور وہ کفر کے فتوے تک جاری ہو جاتے ہیں. جڑ میں ہم سب بنیاد میں ہم ایک ہیں. یہ دین کا درخت ہے، جڑ میں کفر نہیں ہے، تنے میں کفر نہیں ہے، پھر شاخوں میں کفر کیسے آ گیا؟ اور وہ جو فروئی جو وہ فرع تو وہ تو ہے ہی شاخ کہتے ہیں نا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھا علماء کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ علماء کو آج بھی اس زوال یافتہ زمانے میں بھی علماء کی بڑی عزت اور بڑی قدر ہے. تو علماء کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرتے ہوئے کہ میں کس مقام پہ بیٹھا ہوں امت کو جوڑا جائے. مولانا روم کا شعر یاد آیا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا. خاص طور پر اس ماہ مبارک میں جی علماء کا اپنی قوم سے بہت زیادہ رابطہ ہے. ٹھیک. روزانہ آواز کے مجلسیں ہو رہی ہیں، تراویح ہو رہی ہے اللہ اور اکبر. مواقع مل رہے ہیں تلاوت قرآن کے. سبحان کاش اللہ. یہ اس مہینے کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دلوں میں علوم کی آبیاری کریں تو ایک مہینے میں ایک نقشہ تبدیل ہو جائے. جی سبحان اللہ. اور قرآن سے قریب کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن پڑھو اور سمجھو. کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی حاصل ہوگا جی اور یہی تقوی قرآن سے قریب کرے گا. اس سے کہ ہدن للمتقین. جی ہاں. یہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. تو یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے ان کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں. جی. اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی حاصل ہو. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو متقی بنو تاکہ قرآن سے زیادہ فیض اور حاصل کرو. متقی بن جانے کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدی. تو تمام انسانیت کو قرآن پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاؤ. جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچائے. سبحان اللہ. اور ایسی منزل آ جائے کہ ساری دنیا سمجھ سکے کہ ہاں واقعی یہ قرآن وہی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے پیغمبر ہم نے ایک کتاب اتارا تاکہ آپ بنی نوع انسان کو تاریکیوں سے نکالے روشنی تک پہنچائیں. سبحان اللہ. علماء کی آج کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اقوام عالم کے سامنے قرآن کا ایسا رخ پیش کریں اور سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کا ایسا رخ پیش کریں کہ وہ سمجھیں کہ یہ قرآن آیا تھا بنی نوع انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے، روشنی تک پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے نئے چیلنجز وہ جو ایمرج کر رہے ہیں. اس میں الحاد کتنا بڑا چیلنج ہے کہ 20-25 سال کے بعد ہماری نوجوان نسل، ہر زمانے کی نوجوان نسل، اس کو شیطان، اس زمانے کا شیطان اپنی نئی چالوں کے ذریعے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. تو اس کی معرفت بھی ضروری ہے دین پیش کرنے والوں کو. اور ان کی گفتگو میں عہد کا لمس ہو، وہ جانے کہ آج کے شیطان کی چالیں کیا ہیں، تاکہ ان کا توڑ تلاش کریں قرآن حکیم کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنے عہد پہ بھی نظر رکھیں، عہد کی بصیرت بھی اپنے اندر اتاریں. علامہ صاحب اب یہاں بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں. اب یہ کل یومن ہوا فی شان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم اس کائنات کو روز سجاتے ہیں، روز سجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ رحمان میں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون.
تو یہ جو کن فیکون کو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی ہمارے علماء اللہ اکبر جو زمین کا نمک ہیں، جو پہاڑی کا چراغ ہیں، کیا انہیں معلوم ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہوگا آپ کو بھی علامہ صاحب کہ ایک بہت بڑا دین کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا؟ بہت اچھی بات کہی آپ، بہت ہی نفیس بات کہی، بہت نفیس بات کہی کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، قدر نہیں پہچانی اس دین اور کی یہ اللہ قدر فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا؟ نہ اللہ کی اس طرح قدر کی جیسے کرنی چاہیے، نہ رسول کی ویسی قدر کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے، نہ قرآن کی ویسی قدر کی جیسے کرنی چاہیے، نہ علم کی ویسی قدر کی نہ کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، قرآن سے تمسک اختیار کریں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اچھا، اپ ٹو ڈوز کے حوالے سے ایسا نہ ہو کہ پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے، ہمارا کریکلم خاص طور پہ ہمارے مدارس کا، ہمارے مدارس بڑا کام کرتے ہیں، علماء تیار کرتے ہیں، لاکھوں علماء ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ یعنی پاکستان پہلی محبت ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کا ذکر کیا، لیکن پوری امت کی سطح پر کتنے علماء ہیں؟ لاکھوں علماء ہیں نا۔ اب وہ لاکھوں علماء ان کو وہ دین کی جو تفہیم ہے، جو دین کی روح ہے، علماء کی ذمہ داریاں ہیں، علم کی جو ڈیفینیشن ہے، جو معلومات کی بات نہیں ہو رہی، علم اور العلم، کیا ان کے اندر ہم جو بچے نکال رہے ہیں نا، یعنی جو بچے مدارس سے نکل رہے ہیں باہر، کہ ان کا جو کریکلم 50 سال پہلے جو کریکلم ہوتا تھا ہمارے مدارس میں، کیا یہ علماء، ہمارے علماء، یعنی اگر اسلاف پہ نظر ڈالیں تو کیا بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں، کس طرح انہوں نے انسانیت کو جوڑا، دین کو سمجھا، دین کو اپنے اندر اتارا، دین کے نمائندے بنے، اور جب ان کو دیکھتا تھا ایک عام آدمی، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کچھ کرنے کے کام بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنے کے کام بہت ہیں، اور شروع کرنا چاہیے اپنی ذات سے، کہ انسان، ہم سب، میں خود سب سے پہلے قرآن کا ایک گہرا مطالعہ کروں، دیکھوں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جو بات مجھے سمجھ میں آ جائے وہ اپنے اولاد تک پہنچاؤں، اپنے دوستوں تک پہنچاؤں، اپنے ماننے والوں تک پہنچاؤں۔ اسی کے ساتھ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل موجود ہے۔ ذاتی زندگی کیسی ہے، اجتماعی زندگی کیسی ہے، خانگی زندگی کیسی ہے، بزم کی زندگی کیسی ہے، رزم کی زندگی کیسی ہے، میدان کی زندگی کیسی ہے، ممبر کی زندگی کیسی ہے، یہ سب اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تب ہم صحیح معنی میں ویسے مسلمان بن سکیں گے جیسا حضور چاہتے ہیں۔ آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں حضور کا، مگر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایسے ہیں کہ جب روز محشر حضور ہمارے اوپر کہیں کہ ہاں یہ ہمارا بندہ تھا، یہ ہمارا چاہنے والا تھا، یہ ہماری تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا۔ ہم نمونہ بنیں، زندگی میں کوشش کریں کہ ہم نمونہ بن جائیں ان تعلیمات کا جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں پیش کی ہیں، اور ان میں سرمایہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کیونکہ حضور کی ذات بھی قیامت تک کے لیے ہے، حضور کا پیغام بھی قیامت تک کے لیے ہے، حضور کا لایا ہوا قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور قیامت تک کے لیے، جیسا کہ ابتدا میں آپ نے فرمایا، معلم قیامت تک کے لیے۔ جب معلم قیامت تک کے لیے ہیں تو آج کے انسان کے لیے بھی اسی طریقے سے حضور کے اسوہ حسنہ کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح اس بزم کے لوگ بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ حضور کے تعلیمات کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کریں۔ جب قلب منور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا القاء ہوگا، اور جب علم کا القاء ہوگا تو وہ اس صف میں نظر آئے گا جو
علماء کی صف ہے، اور جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر، انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ جس طرح انبیاء اپنے دور میں ہر برائی پر الفاظ کے ذریعے تنبیہ ضرور کرتے تھے۔ جناب موسیٰ نے جب دیکھا جناب خضر کے واقعے کو، جو ان کے اپنے شریعت کے نظام کو دماغ نہیں تھا، تو اعتراض کیا، اگرچہ ان سے سیکھنے گئے تھے، ان سے کے پاس زان و ادب طے کرنے گئے تھے، مگر جب انہوں نے ایسی بات دیکھی جو ان کے شرعی نظام کے مطابق نہیں تھی، اعتراض کیا۔ تو عالم کی ذمہ داری ہے، ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جن خرابیوں کو پنپتے ہوئے دیکھیں، ان پر بند باندھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ خرابیاں سیلاب نہ بنیں۔ عالم اگر درست ہوگا تو قوم کو درست کرے گا۔ اس لیے ہمارے دور کے علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن انسانی زندگی کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اور صرف سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات مد نظر رکھیں کہ جب تک اللہ سے خصوصی تعلق قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا، نہ احادیث صحیح سمجھ میں آئے اور نہ علوم کے در کھلیں گے۔ گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس لیے اکبر۔ اخلاص سب سے عمل ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت بھی کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ سبحان اللہ۔ 100 رکعت نماز پڑھے اخلاص نہ ہو تو مٹی ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اخلاص ہو تو سونا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً عبادت کا اپنا مقام ہے، عبادت کرنی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن یہ کائنات، اس کی تسخیر، قرآن کریم کا درس وہ پیش نظر رہے، اور علوم کے ذریعے، یعنی علوم اور فنون دونوں میں ترقی کرنی ہے، تاکہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہے، اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا جیسا کہ وہ ہیں، تو پھر وہ در کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسے قرآن کا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ نے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے ہمیں مسخر کر دیا تو ہم تلاش کریں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ حجابات درمیان سے ہٹتے چلے جائیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا موضوع، علم اور علم کی فضیلت، علم کے تقاضے، علماء کی ذمہ داریاں، علماء کا منصب اور مرتبہ۔ اللہ اکبر، قرآن کیسے دیکھتا ہے علماء کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالم دین کو کیا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، وقت یہاں مکمل ہوا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں، ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے۔ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔